أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البروج کی ابتدائی آیتیں ہیں اور اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں یا یوں کہہ لیجئے کہ پہلی ہی آیت میں بڑے بڑے ستاروں کی قسم کھائی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بروج ہے۔ اور یہ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت گزشتہ سورت کی تکملہ ہے، کیونکہ گزشتہ سورت میں یعنی سورہ انشقاق میں مکذبین آخرت، قرآن کی تکذیب کرنے والوں اور مسلمانوں کو ستانے والوں کو خوب لتاڑا گیا تھا۔ اس سورت کے شروع میں بھی اصحاب اخدود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ قیامت کی کورٹ سے ان کے خلاف جو فیصلہ سنایا جائے گا اور اس فیصلے کے نتیجے میں انہیں گرفتار لعنت کیا جائے گا، تو ان کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ تاکہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ اصحاب اخدود کے احوال کو جان کر اور ان کے ساتھ ہونے والے انجام کو جان کر عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ اس وجہ سے گویا کہ یہ تکمیلہ کے طور پر، گزشتہ سورت کے تکمیلہ کے طور پر اس سورت میں بھی مکذبین دین حق، یعنی ان کے زمانے میں جو دین حق تھا، جو دین رائج تھا، جو مذہب تھی، انہوں نے اپنے مذہب کو جھٹلا کر کے اور ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم ڈھایا تھا۔ تو جو طریقہ ان کا اصحاب اخدود کا ہے اس صورت میں، وہی طریقہ گزشتہ صورت میں کفار و مشرکین کا تھا۔ عبرت کی غرض سے، سبق کی غرض سے ان کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ کفار قریش، کفار و مشرکین اور مکذبین آخرت ان کے حال کو جان کر عبرت حاصل کریں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جو مسلمانوں کو ایذا رسانی میں جو اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبے ہو چکے ہیں، وہ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی۔ وعدہ کیے ہوئے دن سے مراد قیامت کے دن ہے، یعنی قیامت کے دن کی۔ وشاہد و مشہود، اور ایسے دن کی کہ جس میں حاضری ہوتی ہے، یا اس دن کی کہ جس میں حاضری ہو، یا پھر یہ وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے دن کی، یا ایسے دن کی جس میں حاضری ہو۔ اب شاہد سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن، کیونکہ جمعہ کا دن خود ہی چل کر آتا ہے۔ لوگ یا مسلمان اپنے مکانات سے
اپنے محلات سے، اپنے ٹھکانوں سے چل کر وہاں نہیں جاتے، بلکہ ہفتہ بہفتہ مسلسل وہ دن خود چل کر آتا ہے۔ اور مشہور سے یوم عرفہ مراد لیا گیا ہے کہ چونکہ یوم عرفہ میں پوری دنیا کے مسلمان دور دراز مقامات سے سفر کر کے یوم عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو گویا کہ لوگ اس دن میں حاضر ہوتے ہیں، لوگ چل کر کے جاتے ہیں۔ اور یوم جمعہ میں لوگ چل کر کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ یوم جمعہ خود ہی آتا ہے۔ قتل اصحاب الخدود، ہلاک ہو گئے اصحاب اخدود، خندق والے ہلاک ہو گئے۔ اخدود خندق والے، اصحاب الخدود کھائی والے۔ اصل اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ سن 523 عیسوی میں، یعنی ولادت نبوی سے تقریباً 47 سال یا 67 سال قبل، یمن میں ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ بہت ہی ظالم و جابر تھا، اور اس کا نام تقریباً ذو نواس اور ایک دوسرا نام یوسف بھی بتایا جاتا ہے، اور وہ حمیری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے زمانے میں جو دین رائج تھا، جو دین حق تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات و ہدایات کے مطابق لوگوں نے جس دین کو اختیار کیا تھا، اسی دن کا غلبہ تھا، وہی دین رائج تھا، اور اس زمانے میں وہی دین حق تھا، وہی مذہب حق تھا۔ لیکن جو یہ بادشاہ تھا، اس نے یہودیت مذہب اختیار کر لی تھی، اور یہودیت کے اپنانے میں کافی انتہائی درجے کی شدت سے کام لیا تھا۔ اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، جو متبعین تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، تو اس بادشاہ نے ان مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، اور بہت سخت مظالم ڈھایا، یہاں تک کہ آخر میں ان لوگوں کے لیے ایک خندق کھودی گئی، اور اس میں آگ دھکائی گئی۔ ان تمام لوگوں کو، ان تمام متبعین دین کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی اتباع کرنے والے تھے، ان کو اس خندق کی آگ میں جھونک دیا، تقریباً ہزارہ کی تعداد میں ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جھونک دیا گیا، اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر رومن، جو اس زمانے میں رومن حکومت تھی، وہاں کے بادشاہ کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی، اس نے شاہ حبشہ نجاشی کو یہ حکم صادر کیا، یہ حکم بھیجا کہ یمن پر قبضہ کر کے اس کو اپنے تسلط میں لے لو، تاکہ جو یہ انسانیت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اور جو ہزارہ کی تعداد میں جن مسلمانوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان سے انتقام لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کی یہی تو پہچان ہے کہ جب ایک انسان پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے انسان کو اس تکلیف کو دیکھ کر درد محسوس ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ درد بھی نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں۔ تو انسانیت کا تقاضا تو یہی تھا کہ بدلہ لیا جائے۔ تو شاہ حبشہ نجاشی نے اس ملک یمن پر قبضہ کر کے بالآخر ملک یمن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور قبضہ کر لیا۔ اور اسی سے ملتے جلتے واقعات دوسرے مفسرین نے، بعض مفسرین کرام نے ایک دوسرا واقعہ بھی نقل کیا ہے
تو کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو، اور اس کا بھی احتمال ہو سکتا ہے وہ واقعہ بھی ہو، جو تقریباً حدیث کتابوں میں جس واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا وہ، اور اس کے پاس ایک کاہن تھا، تو اس کاہن نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ ایک لڑکے کو منتخب کر لیا جائے تاکہ میں اپنا فن اپنا ہنر اس کو سکھا دوں، بتا دوں، تاکہ میں اپنا جادو اس کو بتلا دوں، تاکہ میرے بعد وہ اپنے جادو کے ذریعے تمام امور کو انجام دے سکے۔ چنانچہ ایک لڑکا کو منتخب کیا گیا، لیکن اس راستے میں، لڑکے کے راستے میں ایک پادری کا مکان تھا اور وہ پادری رہتا تھا۔ تو اس لڑکے کی آمد و رفت پادری کے گھر سے ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے وہ لڑکا پادری کا دین اختیار کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن وہ لڑکا راستے ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگوں کی ایک بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جسے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ تو اس لڑکے نے دل ہی دل میں یہ تصور کیا، یہ خیال کیا کہ اگر اس پادری کا دن سچا ہے تو میں اس کنکڑ سے، اس پتھر سے شیر کو ماروں گا۔ اگر وہ شیر اس پتھر کے ذریعے ہلاک ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس پادری کا دن سچا ہے۔ اور اس نے یہ نیت کر کے پتھر شیر کی جانب پھینکا، جس سے شیر ہلاک ہو گیا۔ تو لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر یہ خیال ہونے لگا، یہ ذہن میں تصور پیدا ہونے لگے، یہ خیالات آنے لگے کہ اس لڑکے کو ایک عجیب علم آتا ہے، گویا کہ اس کے پاس یہ اپنا علم نہیں ہے بلکہ یہ خدائی آسمانی علم ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے اتفاق سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے علم کی شہرت اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچ گئی، یہاں تک اس کا وزیر جو نابینا تھا اور بھی اس لڑکے سے مطالبہ کیا کہ میرے آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، اگر تم دعا کر دو تو میں تمہیں دولت اور مال و دولت سے نواز دوں گا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم ایمان لے آؤ تو میں دعا کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ آخر میں لڑکے نے دعا کر دی اس کے حق میں، اس کی بینائی واپس آ گئی، جس سے اور یہ شہرت پھیل گئی، جس سے بادشاہ کو بہت ہی افسوس ہوا، اور بادشاہ بے حد مضطرب ہو گیا، دل ملا اٹھا۔ یہ کیا کہ لوگ ہماری حکومت کو اور ہمارے احکام کو چھوڑ کر اس لڑکے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس نے اس لڑکے کو اور پھر اس پادری کو اور یہاں تک کہ اس وزیر کو، کہ جس کی بینائی واپس آ گئی تھی، بلایا اپنے دربار میں۔ بلانے کے بعد اس لڑکے کو تو زندہ چھوڑ دیا، اور پادری اور اس وزیر کو قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے لیے سزا تجویز کی کہ اس کو پہاڑ پہ لے جا کر کے اوپر سے گرا دیا جائے، اور جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ خود گر گئے۔ پھر دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ پھر اس کو سمندر میں غرق کرنے کی تجویز پیش کی گئی کہ اس لڑکے کو سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ پھر جو لوگ اس کو سمندر میں لے گئے تھے وہ لوگ خود ہی ڈوب گئے۔ آخر خود لڑکے نے اس بادشاہ سے مطالبہ کیا، مجھے بسم اللہ کہہ کر تیر مارو اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ پھر آخر میں اس بادشاہ نے بسم اللہ کہہ کر تیر مارا، جس کے بعد پھر وہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ تو یہ واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ ظاہر میں تو اصحاب اخدود یعنی خندق والے اس وقت ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے متبعین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات و ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، ان کو ظلم و ستم کیا گیا، بظاہر تو ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ لیکن قیامت کے دن اس آیت میں گویا یہ اشارہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لعنتیں گرفتار لعنت ہوں گے، وہ ہلاک ہوں گے۔ دنیا میں تو ان سے کوئی بات پوچھ نہ ہوگی، چونکہ ان کی طاقت ہے، ان کی اقتدار ہے، ان کا زور ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ دنیا کی عدالت سے، دنیا کی کورٹ سے، وہاں کی جو عدالت ہے، وہاں کی عدالت کو دنیا کی عدالت سے قیاس کرنا یہ ممکن نہیں۔
وہاں تو انصاف ہی انصاف ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ متبعین جو متبعین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو نصرانی تھے، یہ جو شہید ہوئے تھے، یہ شہداء کل قیامت کے دن قیامت کی عدالت میں گواہی دیں گے اور اپنے مقدمہ دائر کریں گے. اور پھر جن لوگوں نے ہلاک کیا تھا، جن لوگوں نے انہیں ستایا تھا، جن لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے تھے، پھر قیامت کے دن مقدمہ چلے گا، اور مقدمہ چلنے کے بعد قتل عمد کی سزا میں انہیں قصاص کے بدلے قتل کیا جائے گا اور ہلاک کیا جائے گا. وہ قتل عمد کی جو سزا دنیا میں ہوتی ہے، قتل عمد کی سزا وہاں بھی دی جائے گی، لیکن اس دنیا کی سزا پر اس آخرت کی سزا کو منطبق کرنا یا قیاس کرنا ہمارے لیے اس دنیا میں نہ کرنا ممکن ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندق والے ہلاک ہو گئے، یعنی ایندھن کی آگ والے، کیونکہ انہوں نے خندق کھود کر آگ دہکائی تھی. اذ هم علیہا قعود، کہ جس وقت وہ لوگ اس کے پاس یعنی اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کے تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تڑپ، یہ بے چینی بھی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ انسانیت پر ظلم ہے، اور دنیا میں کسی کو آگ میں ڈالنے کا یا کسی پر ظلم و ستم کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ دیکھ رہے تھے اپنے اس کرتوتوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی مزے لے لے کر دیکھ رہے تھے، گویا وہ ان کو مزہ آ رہا تھا، گویا ان کو احساس بھی نہیں ہوا ہم سے یہ کیا عمل ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان لوگوں نے ان میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست ہے اور قابل تعریف ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کی آسمان و زمین میں ساری سلطنت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اس آیت میں گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جو آگ میں جھونکا گیا تھا، انہیں جو آگ میں ڈال کر کے ان کے جسموں کو جو بھونا گیا تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، اور یہ کوئی سیاسی یا ملکی اغراض کی نیت سے نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر انہیں آگ میں جھونک دیا گیا تھا. اگر صرف سیاسی یا ملکی مفاد کی خاطر اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا تو ایک حد تک یہ مان لیتے، لیکن نہ ان کی حکومت میں ان کا کوئی دخل تھا، نہ انہوں نے کبھی ٹانگ اڑایا تھا، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ صرف انہوں نے اپنے زمانے کے دین حق کی پیروی کی تھی، اس وجہ سے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ خدا کہ جس کی سلطنت آسمان و زمین کی ساری سلطنت اسی کے لیے. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن جہاں کہیں بھی واقعات کو بیان کرتا ہے یا حکایات کو ذکر کرتا ہے، حکایات کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس کے ضمن میں عقائد کی بات کو بھی شامل کر لیتا ہے. یہاں بھی عقائد کی بات کو قرآن نے ڈنکی کی چوٹ سے اعلان کیا کہ کسی کو یہ طاقت نہیں، کسی کو یہ پاور نہیں، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں تو کسی پر ظلم کرے دنیا میں. اگر اس کے پاس حکومت آج ہے، اگر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو کل وہ دن دور نہیں اس کی حکومت چھین جائے گی. اگر نہ بھی چھینے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کرے گا. اللہ کے یہاں انصاف ہی انصاف ہے، ظلم نہیں ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اور پھر اس آیت میں بھی
اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور قدرت کاملہ کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے. اسی وجہ سے وہ ظالموں کے ظلم ستم اور مظلوموں کی مظلومیت کو بے کسی کو بھی جانتا ہے. کوئی بھی چیز اس کے علم غیب سے یا اس کے علم سے باہر نہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے کل قیامت کے دن بچ سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.